السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرة هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق يهدي. وقال عليه السلام: من غش فليس منا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران عزیز، تقوی اختیار کریں اور ہمیشہ سچ بولیں، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے واسطے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر رہنما بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے میں دینی و دنیاوی، دنیا آخرت سب کامیابیاں ہمیں مل کر رہیں گی۔ شرط یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ آدمی مکمل طریقے سے سنتوں کا اتباع کرے۔ خطبے میں نے جو آیت پڑھی اور جو حدیث پڑھی، اس میں اللہ فرما رہے آیت میں: ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو کوئی تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے کاموں کو آسان فرما دیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو جہاں کہیں بھی ہو۔ تو تقوی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ آدمی کے اندر تقوی آنے سے آدمی تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ غور کریں، تقوی اتنی اہم چیز ہے کہ آدمی کے اندر اگر آ جائے تو یہی آدمی اللہ کا ولی آسانی سے بن سکتا ہے۔ ورنہ ہم نماز بھی پڑھتے رہیں، گناہ بھی کرتے رہیں، ہماری یہاں عبادت بھی ہو اور تنہائیاں ہماری محفوظ نہ ہو،
تو آدمی کا متقی بننا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ تم تقوی اختیار کرنا جہاں کہیں بھی ہو، اور دوسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً تم نیکی کر لینا اور اس گناہ سے معافی مانگ لینا، اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور تیسری بات نبی نے فرمائی کہ تم حسن اخلاق کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کرنا۔ اب سب سے پہلی بات تقوی کی آئی۔ تقوی بہت بڑی چیز اور بہترین تقوی پرہیزگاری ہے۔ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، یہ بہترین تقوی ہے۔ چاہے گناہ جس طریقے سے بھی ہو تو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ بہترین تقوی ہے۔ علماء نے گناہ کی مختلف شکلیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے پہلی شکل یہ بیان کی کہ دیکھو گناہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا اور تم اس حکم کو بجا نہ لائے تو یہ بھی گناہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم شیطان کو کہ تو فرشتوں کو سجدہ کر، اس نے انکار کر دیا، اللہ کے حکم کو نہ مانا۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کاموں سے روک کر ہے، کچھ کاموں کو کرنے سے منع کر ہے، آدمی اس کام کو کرے تو یہ بھی گناہ ہے۔ اب دیکھیں آدمی جس کام کو کرے تو اس کام کو کرنے سے پہلے سوچ کر کرے کہ یہ گناہ ہے کہ یہ نیکی والا کام۔ اور آدمی جس طریقے سے گناہ کرے، چاہے وہ اعضاء سے گناہ کرے چاہے وہ دل سے گناہ کرے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ مگر آگے بات یہ بھی ہے کہ جو اعضاء سے گناہ ہوتے ہیں یہ گناہ چھوٹے ہیں، اور جو دل سے گناہ ہوتا ہے یہ گناہ اعضاء کے گناہ سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ غور سے سنیں کہ اعضاء کے گناہ، مثال کے طور پر ہاتھ سے گناہ ہو رہا ہے، پیر گناہ کی طرف چل رہے ہیں، آنکھیں بدنظری کر رہے ہیں، زبان گالی دے رہی ہے، یہ سب تو اپنی جگہ گناہ ہیں۔ ان گناہوں کی معافی اللہ کے یہاں ضرور ہے، اور جو دل سے ہوتی ہے اس کی بھی معافی ہوگی، مگر وہ گناہ بہت بڑے ہیں۔ دیکھیں دل سے جو گناہ ہوتا ہے وہ کبر کا ہوتا ہے، یا تو حسد کا ہوتا ہے، یا کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کا ہوتا ہے۔ اعضاء کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اعضاء چل کر گئے تھے، گناہ ہو گیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ اور جو دل گناہ کرتا ہے یہ گناہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ شیطان کو حکم ہوا کہ فرشتوں کے سامنے سجدہ کر، شیطان کو حکم ہوا کہ آدم کے سامنے سجدہ کر، مگر شیطان نے انکار کر دیا آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے، اور اس کے دل میں ایک قسم کا کبر آیا، گھمنڈ آیا، فخر آیا۔ تو اللہ نے فرمایا فخرج فإنک رجیم، تو نکل جا میرے دربار سے۔ یہ جو حسد، یہ جو تکبر ہوتا ہے یہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ہم تو شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہیں، ہم برا کام کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں، یہ گناہ تو اپنی جگہ ہے۔ میں کہتا ہوں شراب پینے سے بھی زیادہ اگر کوئی گناہ ہے تو وہ شاید تکبر کا کرنا گناہ ہے۔ شیطان نے تو شراب نہیں پی تھی، مگر دل سے کبر کیا تھا، اللہ کے دربار سے بھگا دیا گیا۔ اگر کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ نہ دے، گناہوں میں ملوث ہو، شریعت کہتی ہے گناہ سے نفرت کرو مگر گناہگار سے نفرت نہیں کرنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی نیک عمل اللہ کو پسند آ جائے۔ اگر کوئی مکمل طریقے سے بھی گناہوں میں ملوث ہو تب بھی یہ بات کو ہم دیکھ لیں وہ کلمہ تو پڑھتا ہے، اس کلمے کی بدولت ہم اس سے محبت کرنے میں لگ جائے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب قبلہ دامت برکاتہ
ایک مثال دے کر فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر کوئی گھڑی ایسی ہے جو گھڑی نہ چلتی ہو تو اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا، مگر ایسی گھڑی بھی 24 گھنٹوں کے اندر 2 مرتبہ صحیح وقت بتا دیتی ہے۔ اگر ایسا کسی برے انسان کے اندر سے بھی ہم نیکی کو تلاش کریں تو اس کے اندر ضرور نیکیاں مل جاتی ہے۔ تو اس لیے کسی سے حقارت نہ کریں، کسی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھیں، بلکہ ہر ایک کو اچھی نگاہ سے دیکھیں۔ علماء لکھتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کے باوجود، ان گناہوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ مثال دے کر علماء نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی گناہ ایک انسان مسلمان سے ہو گیا اور اس گناہ کے بعد آدمی کے دل میں ندامت شروع ہوئی، شرمندگی محسوس ہوئی، شرمندگی کے محسوس ہونے کے بعد اللہ سے سچی پکی توبہ اس نے کر لی، تو گناہ ہوا تھا مگر سچی پکی توبہ کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے کسی گناہگار کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، مگر بات یہ بھی ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آدمی جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، نیکی کے کاموں کو اختیار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اچھے فیصلے فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، نیک کاموں کو اختیار کریں۔ اور آگے یہ بات بھی ہے کہ آدمی ایک طرف نیکی کے کام بھی کر رہا ہے اور دوسری طرف برے اعمال بھی کر رہا ہے، تو آدمی جلد متقی نہیں بن سکتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تقوی دن میں روزہ رکھنا، رات میں نفل پڑھنا اس کا نام نہیں ہے، اور دن و رات میں گناہ اور نیکی کو ملانے کا نام تقوی نہیں ہے، بلکہ تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ نے جو فرائض ہم پر عائد کیے ہیں ان کو ادا کرے، اور اللہ کی طرف سے جو چیزیں حرام ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں، تو یہ اصل تقوی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 3 باتیں کمال کی ہوا کرتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کے پاس زیادہ مال نہ ہو، اس کے باوجود سخاوت کرے، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری بات امام شافعی نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارے پاس کچھ خوف آ رہا ہو کسی کے طرف سے، اور کسی آدمی کے بارے میں امید ہو کہ یہ ہمیں نوازے گا، مگر وہ آدمی کسی غلط کام میں ملوث ہو، اس سے کچھ گناہ ہو رہا ہو، تو ایسے آدمی سے ڈرے بغیر حق بات کا کہہ دینا یہ بھی ایک درجے کا کمال ہے۔ اور تیسری بات امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو آدمی تنہائی میں گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، خلوت ہو کہ یا جلوت کوئی بھی حالت ہو، آدمی اللہ سے ڈر کر اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، تو یہی آدمی متقی بن سکتا ہے، یہی آدمی کمال والا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو تہامہ، ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کو ختم فرما دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان آدمیوں کی کچھ پہچان بتلا دیں تاکہ ہم پہچان سکیں یہ کون آدمی ہیں جن کی اتنی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ لوگ دن میں روزہ رکھیں گے، رات میں نفلوں کا اہتمام کریں گے، نیکیوں کا ذخیرہ ان کے پاس ہوگا، مگر ان کی تنہائیاں محفوظ نہ ہوگی، تنہائی کے گناہ میں وہ ملوث ہو کر رہیں گے، جس کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ہم اپنے آپ میں غور کریں، اس دور کے حساب سے کہیں
تو موبائل اس دور کا بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ اکابرین کا قول نقل کر رہا ہوں، پہلے دور میں کچھ سال پہلے لوگ تھیٹر کی طرف جاتے تھے فلم دیکھنے کے واسطے، آج ہر ہاتھ میں فلم نظر آ رہی ہے۔ تھیٹر میں جا کر جو گناہ ہوتا تھا وہ گناہ آج تنہائی میں بیٹھ کر موبائل کے ذریعے سے لوگ کر رہے ہیں۔ آج کسی کی تنہائیاں محفوظ نہیں ہے، اور یہ تنہائی اتنا خطرناک گناہ ہے، علماء لکھتے ہیں کہ یہ تنہائی کی وجہ سے آدمی تنہائی میں گناہ کرے متقی نہیں بن سکتا، چاہے وہ فرائض کا اہتمام کرے چاہے وہ نوافل کا اہتمام کرے۔ ہم اپنے آپ میں غور کر لیں کہ ہم آج شارٹس بھی دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، جن ویڈیو کے اندر ننگی تصویریں بھی آتی ہیں، جن ویڈیوز کے اندر غیر محرم کی تصویریں بھی آتی ہیں، جن ویڈیوز کے اندر گندی باتیں بھی مل جاتی ہیں۔ نہ جانے ایسی تنہائی کی وجہ سے ہم اللہ کے ولی اور ہم متقی کہاں بن سکتے ہیں۔ چاہے عام ہی ہو چاہے خواص ہی ہو، ہر ایک اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ عام تو عام، خاص لوگ بھی تنہائی کے گناہ سے اس وقت محفوظ نہیں ہے۔ تنہائی کے گناہ میں اکثریت اس وقت ملوث ہو چکی ہے، اس لیے تنہائی کے گناہ سے بچنا ہو تو تنہائی میں نیکیوں کو اختیار کرے، اور تنہائی ہمیں جس طرف لے کر جاتی ہو وہی ہماری اصلی شکل ہے، وہی ہماری سب سے اہم چیز ہے۔ اگر ہماری تنہائی ہمیں نیکیوں کو لے کر جا رہی ہو تب یہ ہماری اصلی شکل ہے کہ ہم عبادت گزار ہیں۔ ہماری تنہائی میں ہمارا خیال غلطی پر جا رہا ہو، غلط ویڈیوز دیکھنے کی طرف جا رہا ہو تو ہماری یہی اصلی شکل ہے۔ ہم اپنی تنہائی میں غور کر لیں، اگر تنہائی محفوظ نہیں ہم اللہ کے ولی بننا مشکل ہو جائے گا، آدمی کا متقی بننا دشوار ہو جائے گا۔ اس لیے تنہائیوں کو محفوظ رکھیں، اور اگر تقوی اختیار کیا جائے تو اللہ سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی تقوی کی بدولت ہمیں ولی بنا سکتے ہیں۔ تقوی صرف فرائض پر اکتفا کر کر آدمی گناہ سے بچ جائے تو انشاءاللہ تقوی حاصل ہو جائے گا۔ اگر تقوی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام ہو جائے تو نور علی نور والی بات اسی میں شامل ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہت بڑی بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تنہائیوں میں غلط کاموں سے بچائے اور آگے چل کر تقوی اختیار کرے۔ میرے نبی نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ آدمی دوسری بات کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیک عمل کر لے۔ یہ گناہ جو ہو جاتا ہے انسان ہونے کی بدولت، یہ نیکی ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور تیسری بات میرے نبی نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو تم ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ اختیار کرنا۔ یہ حسن سلوک اتنی اہم چیز ہے، اللہ کے نبی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ آدمی دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں نفل نماز پڑھتا ہے، دوسرا آدمی صرف حسن اخلاق کا برتاؤ کرتا ہے، تو حسن اخلاق کا برتاؤ کرنے والا دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں نفل پڑھنے والے کے درجے کو خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ ایک جگہ نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کسی سے مسکرا کر مل لینا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی صدقے میں جو پیسے دیے جاتے ہیں جو ثواب ملتا ہے، کسی سے کوئی آدمی مسکرا کر بھی مل لیتا ہے، صرف مسکرا کر مل لینے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب اسے عطا کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم اپنے آپ میں غور کریں کہ ہمارا حسن سلوک ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے اور ہمارے ساتھ دوسروں کا سلوک کیسا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ دوسرا کوئی ہمارے ساتھ نیک کام کرے ہم بھی نیک کام کریں، یہ حسن سلوک نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے طرف سے کڑوے بول آ رہے ہو، کسی کی طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہو، پتھر جیسے باتیں دل پر آ کر لگ رہے ہو، ایسے موقع پر ان لوگوں کے ساتھ اچھے بول دینا، ان لوگوں کے ساتھ
حسن سلوک کا برتاؤ کر لینا، یہ صحیح حسن سلوک ہے۔ دوسرا حسن سلوک کرے، ہم بھی حسن سلوک کرے، یہ اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہے۔ دوسروں کی طرف سے کڑوے بول آئے اور ہم ان کے ساتھ اچھے سلوک کریں، یہ اصلی بات ہے اور یہ حسن سلوک اصل میں ہے۔ آج ہم اپنے آپ میں غور کر لیں، کسی کی طرف سے کڑوے بول آ جائیں، ہم بھی ڈٹ کر دوسروں کو کڑوے بول دیتے ہیں۔ کسی کی طرف سے گالی ہو، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کو دیکھ لیں، ہمارے نبی نے کس طریقے کے اخلاق ہمیں سکھلائے۔ کیا ہمارے طرف گالی بھی آ رہی ہو، میرے نبی کو گالیاں بھی دی گئی، اونٹ کی اوجری بھی ڈال دی گئی، مگر اس کے باوجود نبی کے حسن اخلاق دیکھے کہ نبی اپنے اخلاق کا کیسے اظہار کر رہے ہیں۔ اب دوسروں کی طرف سے دھوکے کی بھرمار ہو رہی ہو، ہم ان کے ساتھ اچھائی کی بھرمار کریں، یہ حسن اخلاق ہے۔ میں سچ کے تعلق سے بھی شروع میں بات کیا تھا، آج میں اسی عنوان کو بھی تھوڑا عرض کرنا ہے۔ آج ہم سچ کو کتنا اپنائے ہیں اور ہمارے اندر جھوٹ کتنا ہے، اپنے آپ میں غور کر لیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا الصدق ینجی، سچ نجات دیتا ہے۔ آگے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ آدمی کا نماز چھوڑنا یہ کفر والا کام ہے، زکوٰۃ نہ دینا یہ بھی گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا یہ بھی اپنی جگہ گناہ ہے، مگر ہمارے نبی کا فرمان سنیں کہ کوئی دھوکہ دیتا ہے مسلمان ہو کر، اس کے بارے میں نبی فرماتے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ میں غور کر لیں کہ ہمارا کاروبار کیا دھوکے سے محفوظ ہے، ہمارا لین دین کیا دھوکے سے محفوظ ہے، ہماری خرید و فروخت کیا دھوکے سے محفوظ ہے، ہمارا سچ کیا ہے۔ ہم اپنے آپ میں غور کر لیں، غور کرنے سے پتہ چلتا ہے آدمی جھوٹ بول کر سارا شہر جیت لے، اس سے بہتر ہے کہ ہم سچ بول کر سارے شہر کو چھوڑ دیں۔ ہم جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر اسلام کو جتا دے، ہم خود ہار جائے۔ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ مسلمانوں اور غیروں کے درمیان ایک جگہ کے بارے میں لڑائی ہو گئی کہ یہ جگہ ہماری ہے، یہ جگہ تمہاری ہے۔ مفتی مظفر حسین کو بلایا گیا کہ تم گواہی دو۔ مسلمان خوش تھے کہ یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا، مگر مظفر حسین نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی جگہ نہیں ہے، یہ مسجد کی جگہ نہیں بلکہ غیروں کی جگہ ہے۔ جج انگریز تھا، فوراً کہنے لگا کہ دیکھو مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ آج ہمیں اسلام کو جتانا ہے، مسلمان ہار جائیں یہ الگ بات ہے، مگر اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر غور کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اسی واسطے فرمایا کہ تم سچ کو اختیار کرو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو مسلمانوں اگر تم تقوی اختیار کرنا ہو، صادقین وکونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا، سچوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ ہم اپنے آپ میں غور کر لیں کہ ہم کتنا سچ بولتے ہیں، اور سچ آدمی اگر اختیار کر لے یہ بھی تقوی کے قریب ہے۔ اور سچ یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ سچ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے کہیں آدمی کو پہنچا دیتے ہیں۔ آدمی اگر متقی بننا ہو تو سچ کو اختیار کر کر سچوں کی صحبت کو بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ایک طرف کہ تم متقی بنو، تو ساتھ ہی فرما دیا کہ متقی بننا ہو تو سچے لوگوں کا ساتھ لینا پڑے گا۔ اب دیکھیں یہ ساتھ، یہ صحبت اتنی اہم چیز ہے۔ صحابہ ایک دوسرے کے خون کے پاس پیاسے تھے۔ جاہلیت کے اندر جھوٹ بھی بولا جاتا تھا، مگر نبی کی صحبت اختیار کری۔ نبی تو سب سے زیادہ سچے تھے۔ اللہ نے صحابہ کو ایسا مقام عطا کیا، اللہ کے نبی کو ایسی جماعت عطا کی، کسی اور نبی کو اتنی بڑی اور اتنی اچھی جماعت نہیں ملی۔ اب صحابہ کے بارے میں دیکھیں، صحابہ اتنے خطرناک تھے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مگر صحبت اتنا
اچھا اثر اختیار کر گئی، جس کی وجہ سے یہی صحابہ آگے چل کر متقی بن گئے۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ متقی بننا ہو تو سچی بات کہنا پڑے گا، معاملات کو درست کرنا پڑے گا، اور آخر میں یہ بات قرآن کہتا ہے کہ تم صحیح لوگوں کی، سچے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اب صحابہ کے دور میں نبی تھے، پھر صحابہ کے بعد تابعین تھے، تو تابعین صحابہ کی صحبت کو اختیار کیے، تب تابعین کی صحبت کو اختیار کریں۔ مگر آج کل لوگ یہ کہتے کہ دیکھو ہم کس کی صحبت کو اختیار کریں، جبکہ قرآن کا یہ فرمان ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو قیامت تک کے واسطے یہ آیت ہے، قیامت تک بھی صادقین اس دنیا کے اندر ملیں گے۔ مگر بات یہ ہے، حضرت مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ مثال دے کر فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس کو تلاش کریں کہ سچے لوگ ہی نہیں ملتے۔ مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دور ایسا دور ہے کہ ہر چیز میں ملاوٹ نظر آتی ہے، کہ اگر ہم کسی کے بارے میں غور کریں کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ عیب نکل آ جاتا ہے، مگر اس کے باوجود حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، مثال دے کر حضرت نے فرمایا اس دور کے آٹے میں بھی ملاوٹ ہے، چینی میں بھی ملاوٹ ہے، گھی میں بھی ملاوٹ ہے۔ یہ مثال دے کر حضرت نے فرمایا ملاوٹ ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی گھی کھانا نہیں چھوڑتا، آٹا کھانا نہیں چھوڑتا، کھاتا بھی رہتا ہے اور اچھی چیز کی تلاش میں بھی رہتا ہے۔ ایسے ہی آدمی کو چاہیے کہ تم جہاں تک ہو سکتا ہے اچھے لوگ، جہاں ذکر چل رہا ہو، جہاں اللہ والوں کی بات ہو رہی ہو، نبی رسول کی بات ہو رہی ہو، ایسی مجلسوں میں شامل ہو کر بات تو سنو اور اس کی فکر میں رہو کہ کون اچھا مل جائے ہم اس کی صحبت اختیار کر لیں۔ دیکھیں، جیسی روح ویسے فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ اب اس دور کے اندر عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی اس معیار کے لوگ تو نہیں، تو ہمارا معیار بھی اتنا گھٹیا ہے کہ ہم اس معیار کو سٹ نہیں ہو سکتے۔ یہ بات فرما کر مفتی شفیع نے یہ بات بھی فرمائی کہ میں یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی ان پڑھ مؤذن بھی مائک میں اذان دیتا ہے، ایسے مؤذن کی صحبت بھی اختیار کر لے تو یہ مؤذن کی صحبت بھی تمہیں متقی ہونے کے قریب کر دے گی، اس لیے کہ اس کی اذان پانچوں وقت ہواؤں میں، فضاؤں میں گونجتی ہے، تو یہ نیک کام اس سے بھی ہو رہا ہے۔ تم اچھے سے اچھے کی تلاش میں رہو، مگر اس کے باوجود اچھا نہ ملے تو ایسے موقع پر کم حالت میں جو اچھا تمہیں نظر آ رہا ہو ایسے کی صحبت کو اختیار کر لو، اس لیے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے کونوا مع الصادقین۔ جہاں تمہیں سچے لوگ مل رہے ہو ان کی صحبت میں تھوڑی دیر ہی بیٹھ لیا کرو، یہ تمہیں ان تھوڑی دیر بیٹھنا تمہیں متقی ہونے کے قریب کر دے گا۔ آج کل ہر چیز میں ملاوٹ تو ہے ہی، ہر ایک میں عیب ہے ہی، انسان ہے، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، صحابہ نبی کے صدقے سے محفوظ ہوتے ہیں، اس دور کے ولی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، بعض مرتبہ ولیوں سے برے کام بھی ہو گئے، یہ اپنی جگہ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کا دروازہ اس وقت بھی کھلا رکھ کر ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ یہ توبہ کی بات لا کر یہاں یہ سبق سکھلانا تھا کہ انسان ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے ولی ہو، چاہے اکابر ہو، ہر ایک سے گناہ ہونا صادر ہو جاتا ہے کہ وہ صاحب نے وہ گناہ کر دی۔ انسان ہے، گناہ تو انسان سے ہی ہوتے ہیں، انبیاء سے، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو گناہ ہو جائے گا، مگر اس گناہ کے باوجود اس سے نفرت کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ وہ گناہ سے وہ دوری اللہ سے توبہ کر لینے سے ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ متقی بننا ہو تو سچوں کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جہاں بھی اچھے ملیں تم ہم اپنے لیے سچوں کی صحبت کو لازم پکڑیں۔ اور دوسری بات، سچ بولنا ہمیں ہمارے
اور ہمارے اندر یہ طریقہ آ جائے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، اور تیسری بات اپنے آپ کو تنہائی کے گناہوں سے بچائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔